یا جب لوگوں کے اعمال بگڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حالات کو بھی برباد کرتا ہے اور آخرت کو بھی برباد کرتا ہے۔ مال نے نہ کسی کو اللہ کی بارگاہ میں پہلے عزت دلائی، نہ آج عزت دلا سکتا ہے۔ دنیا کے اقتدار نے نہ پہلے کسی کو کامیاب کیا، نہ آج کسی کو کامیاب کر سکتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں آج کا دھوکہ ہے کہ ہم اپنی منشاہی پہ چل رہے ہیں اور ہمیں اللہ کے دستور کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہے، کن چیزوں سے ناراض ہے، کس پر اس کی پکڑ آتی ہے، کس پر وہ معاف کرتا ہے۔ اس لیے یہ ساری دنیا کے انسان انتہائی خطرے میں چل رہے ہیں کہ یہ وہ سارے اعمال جن پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے وہ پورے فیصل آباد میں ہیں، ہر محلے میں ہیں، ہر بازار میں ہیں، پورے پاکستان میں ہیں، پوری دنیا میں ہیں، پورے 6 بر اعظم میں پھیلی ہوئی انسانیت آج للکار رہی ہے اللہ کو۔ کبیرہ گناہوں کے ساتھ زمین کو بھر دیا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور اللہ اپنی سنت قرآن کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ جب تم جیسی قوموں نے جب تمہارے جیسے اعمال اختیار کیے تو یہ سنو، ایک قوم تم سے پہلے آئی نوح علیہ السلام کی، جنہوں نے زمین کو کفر سے بھر دیا، الٹا میرے نبی سے کہنے لگے فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، وہ عذاب لاؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اور وہ عذاب لاؤ جس کا تم نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ پھر ہمارا وہ دن آیا، ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، آسمان کے دروازے کھولے، زمین کو چشمے بنا دیا۔ یہ نہیں کہا کہ زمین سے پانی نکل کر، فجرنا الارض عیونا، ہم نے پوری زمین کو چشمے بنا دیا، روئیں روئیں سے پانی ابلنے لگا، اور آسمان سے پانی گرا، زمین سے پانی نکلا، اور ساری کائنات میں وہ پانی پھیلا۔ ایک تفسیر میں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کہ اگر اللہ تعالیٰ اس دن کسی پہ رحم کرتا تو ایک عورت پہ رحم کرتا جو بچے کو لے کے بھاگ رہی تھی کہ کوئی جائے پناہ ملے اور میں بچ جاؤں، اور وہ بھاگتے بھاگتے ایک اونچے پہاڑ پہ چڑھی، جس سے اونچا پہاڑ کوئی نہیں تھا، پیچھے سے پانی آیا، اس نے پہاڑ کو جو ڈبویا، پھر اس کے پاؤں پر چڑھا، پھر اس کے سینے پر آیا، جس نے بچے کو اوپر کر لیا، پھر اس کی گردن تک آیا تو اس نے بچے کو یوں اپنے سر سے اوپر کر لیا کہ شاید بچہ بچ جائے۔ بر پانی کی موج نے نہ بچے چھوڑے نہ بڑے چھوڑے، سب کو برابر کر دیا، یہاں تک کہ ان کے اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے سامنے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، سامنے ہلاک کیا۔ 3 آدمی غار میں چھپ گئے اور اوپر پتھر رکھ لیا کہ یہاں تو پانی نہیں آئے گا، چاروں طرف جو پانی کا تماشا دیکھا، اور اندر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں تینوں کو تیز پیشاب آیا اور بے قرار ہو کر پیشاب کرنے بیٹھے، اللہ نے پیشاب کو جاری کر دیا، اور وہ پیشاب کرتے 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 اپنے ہی پیشاب میں غرق ہو کے مر گئے۔ جو کام قوم نوح کرتی تھی وہ کام آج ہو رہے ہیں، ساری دنیا میں ہو رہے ہیں۔ قوم عاد آئی، بڑی طاقتور، یہاں تک کہ للکارنے لگے من اشد منا قوہ، کوئی ہے ہم سے بڑا طاقتور تو لاؤ نا، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، ہم سے تو بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یروا ان الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، اے ہود انہیں بتاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حجت پوری ہوئی اور وہ اپنے تکبر میں بڑھتے رہے، نافرمانی میں بڑھتے رہے، تو اللہ نے عذاب کا دروازہ کھولا، قحط آ گیا، انسان ایسے بھوکے، اور وہ انسان ہماری طرح تو تھے نہیں، 40 ہاتھ قد ہوتا تھا، 30 ہاتھ قد ہوتا تھا، 800 سال 900 سال عمر ہوتی تھی، نہ بوڑھے ہوتے تھے، نہ بیمار ہوتے تھے، نہ دانت ٹوٹے، نہ کمزور ہو، نہ نظر کمزور ہو، جوان تندرست توانا، صرف موت آتی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا انہیں۔ اب ان کے بھوک بھی زیادہ، وہ اپنی ضرورتوں کا غلہ بھی کھا گئے، پھر جہاں حلال بھی کھا گئے، پھر کتے بھی کھا گئے، بلے بھی کھا گئے، چوہے بھی کھا گئے، جو چیز ہاتھ میں آئی سانپ بھی کھا گئے، ہر چیز کھا گئے، ورنہ بارش کا قطرہ گرا
نہ زمین کا دانہ پھوٹا، یہاں کے درخت توڑ توڑ کے ان کے پتے چبا گئے، قحط دور نہ ہوا۔ تو پھر انہیں ایک وفد بھیجا، بیت اللہ بھیجا کہ ہمیں بارش دو۔ وہ جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکارتے تھے، جب وہ کام کرتے تھا تب پھر سرکش ہو جاتے تھے، پھر انہیں پتھروں کو پوچھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 بادل سامنے کیے، آواز آئی ان میں سے ایک کا انتخاب کرو، ایک سفید، ایک سرخ، ایک کالا۔ تو آپس میں کہنے لگے سفید تو خالی ہوتا ہے، سرخ میں ہوا ہوتی ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے۔ ان کا یہ پانی، یہ کالا چاہیے، یہ کالا چاہیے۔ تو آواز آئی پہنچے گا، یہ واپس پہنچے، ان کا بارش ہوگی۔ تو پھر جب ساری قوم اکٹھی ہوئی تو اللہ نے وہ بادل بھیجا، فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم، وہ بادل آیا کالا، کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، وہ دیکھو آئی بارش۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بل هو ما استعجلتم بہ، یہ بارش نہیں، یہ وہ عذاب ہے جو تم ہود سے کہتے تھے، کون ہے ہم سے بڑا جو ہمیں خوش کر لے، اب تیار ہو جاؤ۔ ریح فیہا عذاب علیم تدمر کل شیء بامر ربها، اب دیکھو کیسے تمہارا رب تمہیں اڑاتا ہے۔ ان کے گھروں کو ہوا نے اڑا دیا، ان کو ہوا نے اڑا دیا۔ 60 ہاتھ اونچے قد کے لوگ اور تنکے کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے، اور ان کے سروں کو آپس میں ہوا ٹکرا رہی، وہ گھومتے تھے سر ٹکراتے تھے، گھومتے تھے سر ٹکراتے تھے۔ بعض لوگ بھاگ کے غاروں میں چھپ گئے تو ہوا کا بگولا ایسے زوردار طریقے کے ساتھ غار کے اندر جاتا اور پھر ایک دھماکے کے ساتھ ان کو باہر نکالتا، پھر ان کو ہوا میں اچھال دیتا گیند کی طرح، پھر ان کے سر آپس میں ٹکراتے 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 ان کی کھوپڑیاں پھٹ گئیں اور ان کے بھیجے ان کے چہروں پہ نکل آئے، اور پھر اللہ نے الٹا کے ان کو زمین پر مارا، سر الگ ہو گیا، دھڑ الگ ہو گیا۔ پھر اللہ نے للکار کے پوچھا فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کوئی ہے باقی تو دکھاؤ کہ اس کا بھی صفایا کر دوں۔ کوئی نظر نہ آیا، سب کو اللہ نے مٹایا۔ جو کام قوم عاد کرتی تھی وہ کام آج فیصلہ آباد میں ہو رہے ہیں۔ پھر اللہ پھر قوم سمود آئی، انہوں نے سنا تھا کہ عاد کو ہوا نے اڑایا تھا، تو انہوں نے پہاڑ کے اندر گھر بنائے کہ اندر ہمیں کون کچھ کہے گا، اندر تو ہوا جا ہی نہیں سکتی، جائے گی بھی صحیح تو کہاں تک اندر جائے گی۔ نافرمانی نہیں چھوڑی، الٹے کام کو چل پڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا نہیں بھیجی، ایک فرشتہ آیا، مکروا مکرن، انہوں نے مکر کیا، ومکرنا مکرن، ہم نے ان کے مکر کو توڑ دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، آج ان کا انجام دیکھو۔ انا دمرناہم وقومہم اجمعین فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ دیکھو، ایک فرشتہ آیا، اس نے چیخ ماری اور ان کے کلیجے پھٹ گئے، چہرے نیلے اور کالے ہو گئے، اور ساری قوم کو اللہ نے آن کی آن میں ہلاک کیا۔ پھر اس پر قوم شعیب کا اللہ نے قصہ سنایا۔ یہ تاجر قوم تھی، فیصل آباد کے بازاروں میں جو ناپ تول میں کمی ہے وہ وہاں ہو رہی تھی، جو جھوٹ ہے وہ وہاں چل رہا تھا، جو خیانت ہے وہ وہاں چل رہا تھا، دکھانا اور دینا اور یہ وہاں چل رہا تھا، تولنے میں زیادہ، ناپنے میں زیادہ، یہ سارا کام جو کچھ ہو رہا ہے وہ وہاں ہوا اور بڑھتا گیا اور بڑھتا گیا، اور ساری دنیا کی تجارت انہوں نے قبضے میں کر لی۔ اور شعیب علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اس سے باز آ جاؤ، اوفوا الکیل وزنوا بالقسطاس المستقیم، صحیح تولو، صحیح ناپو، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ جواب آیا الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ اے شعیب بس تم مسجد میں بیٹھ جا، ہمارے کاروبار میں دخل نہ دے۔ اے تیری نمازیں ہمیں کہتی ہیں کہ ہم باپ دادے کا طریقہ چھوڑیں اور ہم اپنے کاروبار تیرے طریقے پر کریں تو ہم تو بھوکے ہو جائیں۔ کسی سے آپ کہیں کہ بھائی دیانت سے تجارت کرو، کہے گا مجھے تو بجلی کا بل بھی ادا نہیں ہوگا، میں روٹی کہاں سے کھاؤں۔ یہ میں نے ایک سے کہا تم ملاوٹ کیوں کرتے ہو، ایک تیل والے سے میں نے کہا تم ملاوٹ کیوں کرتے ہو، کہ اگر ملاوٹ کروں تو ایک ڈرم کے پیچھے 500 روپیہ بچتا ہے اور
40 बेचूं तो 50 रुपया बचता है, तो 50 रुपए से मेरा क्या होगा? सब्जी गोश्त भी नहीं आता, और 5 रुपए से तो कितना दिन गुजर जाते हैं। तो यही कुछ कौम शुएब ने कहा कि असलातु कतमुरुका अन नत्रुका मा याबुदु आबाउना औ अन नफ़अल फी अम्वालिना मा नशा। मियां शुएब अपने घर बैठ जा, हमें तेरी तबलीग नहीं चाहिए, हमें अपना कारोबार करने दे। यही आज के बाजारों के मुसलमान कह रहे हैं कि हमें ये शरीयत नहीं मंजूर, तो कारोबार कैसे होगा? झूठ ना बोलें तो काम कैसे चले? खयानत न करें तो काम कैसे चले? नापतोल में कमी न हो तो काम कैसे चले? और सूदी काम न हो तो काम कैसे चले? बैंक न हो तो काम कैसे चले? ये सारे एतराजात जो आज के ताजर करते हैं या दुकानदार करते हैं, ये सारे एतराजात शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने किए कि फिर कारोबार कैसे चलेगा, फिर मंडियां कैसे चलेंगी, फिर तिजारत कैसे चलेगी। तो हम तो तिजारत चलाने नहीं आए, हम तो अल्लाह को राजी करने आए हैं। अल्लाह को राजी कर तो ये तिजारत ठप हो जाए तो हो जाए, और चल पड़े तो बरकत। सुभान अल्लाह। हम इस बात के मुकल्लफ नहीं है कि हमने रोटी खानी है और बच्चों को खिलानी है। हम इस बात के मुकल्लफ हैं कि हमने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कमाना है और उसके मुताबिक खिलाना है। उसमें कुछ बचेगा खिलाएंगे, नहीं बचेगा पापा करेंगे, बच्चों को भी कहेंगे तुम्हारा बाप तुम्हें नहीं दे सकता, मैं तुम्हारी खातिर दोज़ख की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह को राजी करते हुए सब कुछ कुर्बान करने का हुक्म है। ये नहीं है कि अपनी ख्वाहिश पे हुक्म कुर्बान हो, हमें यह हुक्म है कि मेरे हुक्म पर अपनी ख्वाहिश को कुर्बान करो। कौम शुएब न बने हमारे बाजार, वो मजाक उड़ाने लगे कारोबार कैसे होगा, बच्चों को कहां से खिलाएंगे, तो भूखे मर जाएं, स्कूल की फीसें कहां से दें। उस जमाने के तो स्कूल नहीं थे ना, ये आज की बात कर रहा हूं। फिर स्कूल की फीसें कहां से दें, फिर ये बिजली के बिल कहां से दें। अगर सच पर कमाएं और दयानतदारी से कमाएं तो रोटी कहां से खाएं। यही शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का जवाब था। फिर कहां से खाएं, फिर कहां से कमाएं। तू चुप करके अपने नफल पढ़ा किया, अपनी अल्लाह अल्लाह किया कर, हमारे कारोबार में दखल न किया दिया कर। जैसे हमने आज इस्लाम को कहा हुआ है, मस्जिद में आएंगे तुझे सलाम करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, जुमा पढ़ेंगे, पर तो हमारे बाजार में ना आना। कहीं तो हमें झूठ से रोक दे, बदयांती से रोक दे, सूद से रोक दे, खयानत से रोक दे, तो हमारी तो तिजारत ही ठप हो जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम पे 3 अजाब मारे। ये पहली काफिर कौमें थी, उन पे एक एक अजाब आया। ये काफिर के साथ बदयानत थे, लोगों का हक भी लूटते थे, तो अल्लाह ने इन पे 3 अजाब मारे। अखज़फ़हुमुर रजफ़त ज़लज़ला, अखज़ल्लज़ीन ज़लमु सयहतु चीख, अखज़हुम अज़ाब यौमिज़ ज़ुल्ला। बारिश किस चीज की? अंगारों की बारिश। हमारी जमात शुएब अलैहिस्सलाम के कौम के इलाके में गई है। वो इतना ठंडा इलाका है कि जब हम वहां से गुजरे तो इतनी इतनी बर्फ पड़ी हुई थी, इतनी यानी तकरीबन 3-3 फुट बर्फ पड़ी हुई थी। ऐसा ठंडा इलाका। अल्लाह ने एक गर्म हवा भेजी, वो झुलस गए, तड़प गए, आबले पड़ गए। तो उसके बाद एक कदम हवा ठंडी हुई तो सारे भाग के बाहर आए कि शुक्र है ठंडी हवा आई। ऊपर से बादल आया तो शुक्र है बादल आया। इसका साथ ही जमीन में जलजला आना शुरू हुआ और उसके ऊपर फरिश्ते की चीख आई और ऊपर वो बादल काला एकदम सुर्ख हो गया। फिर उसमें से एकदम बड़े बड़े अंगारे बरसे और सारी शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को और मदियन की मंडी को अल्लाह ने जला के राख कर दिया। अगर ये बाजारों वाले तौबा नहीं करेंगे तो मुझे डर है कि कहीं इन मंडियों पर भी वो अंगारे न बरस जाएं जो मदियन की कौम पे बरसे थे। अल्लाह ताला की किसी से रिश्तेदारी कोई नहीं है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुद कहा कि वला यबीतन्ना उनासुन मिन उम्मती अला अशरिन व बतरिन व लहविन व लअब फयुस्बिहु कद मुसखु क़िरदतन व खनाज़ीर बिस्तिहलालिहिमुल महारिम व अक्लिहिमुर रिबा व शुर्बिहिमुल खुमूर व इत्तिखाज़िहिमुल क़ीनात व क़तिअतिहिमुर रहम। एक जमाना आएगा मेरी उम्मत बड़ी अय्याश हो जाएगी, बदमाश हो जाएगी, नाच गाने की रस्सियां हो जाएगी, गाने बजाना उनकी घुट्टी में पड़ जाएगा। और इस हाल में एक रात ऐसी आएगी कि रात को इंसान सोएंगे, सुबह उठेंगे तो बंदर और खिंजीर होंगे। और ये इस वजह से होगा कि उन्होंने हराम को हलाल कर दिया होगा। बिस्तिहलालिहिमुल महारिम, उन्होंने हराम को हलाल कर दिया होगा।
وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا، اور سود کو ڈٹ کے کھاتے ہوں گے، وَلُبْسِهِمُ الْحَرِيرَ، اور مرد ریشم پہنیں گے، سونے کی انگوٹھیاں، سونے کی چینیں نوجوانوں نے گلے میں لٹکائی ہوئی، سونے کی چین، سونے کی انگوٹھی، یہ کون سی لذت ہے اس انگوٹھی کے پہننے میں جو اللہ کو بھی للکارا ہوا ہے اور اس کے رسول کو بھی للکارا ہوا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، کاش میری امت کے نوجوان ریشم استعمال اور سونا استعمال نہ کریں، یا لیت امتی لم تلبس الذهب، کاش کہ میری امت سونے کا استعمال مت کرے۔ اب بتاؤ، دیکھو کتنے ہیں نوجوان جو ایسے شوق میں، کچھ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اتنا بڑا حرام ہے، جن کو پتہ ہے تو نہ اللہ کا پتہ ہے، نہ روکنے والے کا پتہ ہے، نہ اس کی سزا کا پتہ ہے، لہذا چل رہی ہے گاڑی۔ تو یہ کس پہ ہوگا کہ حرام کو حلال کر دیں گے، سود کو کھائیں گے، ریشم پہنیں گے، سونا پہنیں گے، شراب پئیں گے اور گانے بجانے میں مست ہو جائیں گے، اور رشتے ناتوں کا لحاظ ختم ہو جائے گا، ماں باپ کی تمیز ختم ہو جائے گی، بھائی بہن کی تمیز ختم ہو جائے گی، بڑے چھوٹے کا وقار ختم ہو جائے گا۔ جب یہ ہوگا تو یہ بھی ہوگا کہ یہ بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں۔